کہ ایک جگہ میں نے بیان کیا اسلام آباد میں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا اسلام کی، یہ کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو کہہ رہے ایک کوئی دنیاوی تعلیم پڑھا ہوا بندہ تھا، اس نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہہ رہے حضرت نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر ایک طرف ٹیبل کے اوپر 1 کروڑ روپے ہو، دوسری طرف کلمہ ہو، تو آپ نے ایک کو لات مارنی ہے، اب آپ کس کو لات ماریں گے؟ تو کہہ رہے اس نے کہا جی حضرت جو بھی ہو جائے کلمے کو تو لات نہیں مار سکتے۔ بعد نے فرمایا دیکھو کلمہ ایمان کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ جل ہمیں فری میں دیکھو کلمہ دیے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کی قدردانی کرے۔ یہ جوانی بھی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، زندگی بھی ایک ہی مرتبہ۔ وہ قرآن میں کیا ہے؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اگر آپ ایک موقع ہمیں دے دے تو ہم پکے ٹکے ایمان والے ہو جائیں، ہم ایمان کو سیکھ لیں گے، ایمان کو بنا لیں گے، ساتھ بھی لے آئیں گے۔ لیکن جس کو اللہ نے دنیا میں موقع دیا اس نے کوئی قدردانی نہیں کی، اب بعد میں کب؟ قال رب ارجعونی، ایک جگہ تو یہ کہا ہے اللہ جل جلالہ کہ بندہ کہے گا کہ پیارے اللہ ایک مرتبہ لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، میں تھوڑا سا نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ تو اس لیے دوستو پھر کوئی واپس نہیں آیا ہے بھائی، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیے، یہ جوانی نعمت ہے۔ اچھا یہ ہم جو صحیح سلامت ہیں الحمدللہ، حضرت نے کہا کہ دیکھو پشاور کے اندر شاید ایک ہی پاگل خانہ ہے سینٹرل جیل میں، اور حضرت نے کہا کہ نیو یارک میں امریکہ میں پتہ نہیں کتنے سو، حضرت نے کہا کتنے سو پاگل خانے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ان کے پاس، ایمان کی نعمت نہیں ہے، اسلام کی نعمت نہیں ہے، بس سارے لوگ پاگل ہو رہے، شراب پی رہے، پاگل ہو رہے، دماغ خراب ہو رہے، جناب پاگل خانوں میں ڈال رہے ان کو لوگ۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں پاگل نہیں بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پاکستان جیسے ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یقین کرو۔ ہم اللہ پاک کے فضل سے وہ 7 مہینے میں گئے تھے نا، تو ہم نے 3 مہینے کوئی لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان نہیں سنی۔ ہمیں پھر پتہ چلا کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آپ جس وقت بھی چاہے دیندار بننا چاہیں تو آپ دیندار بن سکتے ہیں پاکستان میں، داڑھی رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ مدرسے میں داخلہ لینا چاہے تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں، آپ حج کرنا چاہے حج، اب مشکل وقت ہے، 10 لاکھ روپے کا حج ہے، لیکن جو جانا چاہتا ہے جو جا سکتا ہے، عمرے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اللہ پاک ان کی قدردانی ہمیں نصیب کرے، اور ان نعمتوں کا احساس اور قدردانی تب ہوتی دوستوں کہ جب بندہ یہ اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، بار بار وہ پالش کرتے رہتے ہیں، بار بار پالش کرتے رہتے ہیں۔ جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ یا رسول اللہ کیسے تازہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کون بتائے گا؟ بتانے والا بھی کوئی ہوگا نہیں، بندہ اپنی طرف سے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بہت سارے وظائف کی، وہ پاگل ہو گئے، ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے۔ ہم ریونڈ میں تھے، وہ ایک نے پتہ نہیں کلمہ 1,75,000 مرتبہ پڑھا گیا کیا، وہ جوتا اس نے ہاتھ میں ڈالے بھاگ رہے، اور تالاب میں اس نے چلانگ ماری، جب نکالا پتہ چلا کہ 1,75,000 مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو بے شک کلمہ پڑھنے سے تو اجر بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب ہر بندہ شروع کرے تو۔ یہ مشائخ اس لیے ہوتے ہیں، مشائخ پھر آپ کو بتاتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں نا، آپ کو جو بھی دوائی دیں گے تو اگر دوائی زیادہ ہیوی ہیں، موٹی دوائی ہیں، تو آپ کو جو ہے نا معدے کی بھی کوئی دوائی دیں گے، تاکہ زیادہ موٹے دوائی سے معدہ خراب نہ ہو۔ تو ایسے مشائخ زیادہ ذکر بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ کو پھر طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ سپیڈ پہ نہیں ہو سکتے،
بگڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے دوستو یہ مشائخ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے اب تھوڑی دیر دوستوں سے کہا ہے کہ ایک وقت ایسے تھا، میں 9ویں 10ویں میں تھا میٹرک میں، تو ہمیں کوئی ایسے اللہ والا نہ ملے، کوئی ایسے دوست ملتے ہیں ہمیں جیسے آج ہمیں الحمدللہ ملے۔ جگہ جگہ اللہ پاک کی نعمت ہے، دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ہماری فکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یقین کرو اپنے اولاد کے لیے بعد میں مانگتے ہیں، یہ جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے مانگتے ہیں۔ یہ جنا سالکین اور شیخ کا تو آپس میں اللہ ہی کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے جڑے ہوتے ہیں، تو دعا بھی اخلاص والی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل جو ہمیں یہ جو انسانی شکل میں مشائخ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی قدردانی بھی ہمیں نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان کے مان کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے مشائخ کی بات مانیں۔ حضرت نے آج بھی کہا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم مانیں گے۔ تو اللہ ہمیں سمعنا و اطعنا کا مصداق بھی بنائے اور ہمیں مشائخ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی معروف صاحب تشریف لائیں، یہ بھی انشاءاللہ کچھ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید کریں گے۔ تو حضرت انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، وہ بھی حضرت بھی تھکے ہیں، آج 9واں بیان ہے، یہاں سے 9واں بیان ہے، 9واں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی معمولات ہیں۔ تو انشاءاللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم الحمدللہ، دا اللہ جل شانہ دے فضل دے احسان دے چې رب العالمین څنګه تاسو ته حضرت فرمایل چې الله پاک مونږ ته دا موقع مهیا کړي دي، دا خپل عمل کې را کړی دی۔ هر سړی که دا غواړي چې زه دینداره شم او الله والا جوړ شم، نو هغه د دینداره جوړېدلی شي۔ حضرت رو رسېدو، حضرت جی صاحب تشریف راوړو، انشاءاللہ مزید خبره به تعبیر کړي۔ ما څنګه شروع واچو باندې ورسېد
پانی کیا کہیں ان کے اثرات بھی بتا دو ہو جائیں گے، اس بات کو صبح تازہ کریں گے، ابھی تھکے ہوئے تو پھر یہ اعمال کی پابندی کے بارے میں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وفوض حسبی اللہ لا الہ الا هو۔ عملوں میں اخلاص آ جائے، میری زندگی میں اخلاص آ جائے، میرے اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات جڑ جائیں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو بھی تعلق ہو وہ اخلاص کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے امام ربانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تصوف یہ شروع میں سنائی نہیں دیتا، دل پتھر ہوتا ہے، لیکن نیت کر لینی ہے کہ دل پر انوارات آ رہے ہیں، بس یہ شروع میں اس چیز کو پکا کریں، پھر ہوتے ہوتے جب انوارات کو جذب کرتا ہے دل کو، پھر اس میں سے اللہ اللہ نکلنے لگ جاتے ہیں، یا پھر اس کو اور پکا کریں کہ انوارات آ رہے ہیں، دل میں سما رہے ہیں، دل اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، یعنی دل میں سے اللہ اللہ سننے کی کوشش کریں۔ تھوڑی محنت کوشش تو کرنی پڑے گی، ہر چیز کے لیے کرنی پڑے گی، بی اے ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کریں گے تو محنت کرنی پڑے گی، تو اللہ کی محبت مفت میں تو نہیں مل سکتی، اس میں بھی محنت کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت 8 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، اور مسکین کو اگر ہم حضرت کے ساتھ گئے تو فرمایا مراقبہ کرتے کرتے اگر انگوٹھا ہل جاتا تھا نا تو میں مراقبہ توڑ کے دوبارہ کرتا تھا کہ نہیں 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، اب دوبارہ پھر کرو، اتنا مجاہدہ کیا۔ فرمایا میں مسکین پور میں 8 گھنٹے روز مراقبہ کرتا تھا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی۔ جو محنت کرے گا اس کو پھر بدلہ بھی اللہ دے گا، اور ہمارے لیے 8 منٹ مراقبہ کرنا مشکل ہو جاتا، نفس مانتا ہی نہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں مراقبہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے نمازوں کے وسوسے ختم ہوتے ہیں، یکسوئی پیدا ہوتی ہے، رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات جوڑ جاتے ہیں، خصوصاً نمازوں کے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور تو ہم عبادت نہیں کرتے، چلے نماز تو پڑھتے ہیں، تو اس سے نمازوں کے وسوسے بہت کم ہو جاتے ہیں، اللہ کا دھیان خیال سوچ رہتی ہے، تو اس لیے مراقبہ بہت زبردست چیز ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مراقبے کی توفیق عطا کرے۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار ہے، ہم نے تجربہ کیا کہ جس بندے کا استغفار چھوٹ جاتا ہے اس کے معاملات چھوٹ جاتے ہیں، جو استغفار پابندی سے کرے گا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
کیونکہ مثلا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اب اس کا علاج ہے، بندہ توبہ استغفار نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پھر دروشی بھی چھوٹ جاتا ہے، تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے، مراقبہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں ہے کام پھنسا ہوا کہ ہم استغفار پابندی سے نہیں کرتے۔ بھی اس وقت ٹچ موبائل کے فتنے ہیں، عورتوں کے فتنے ہیں، نفس شیطان کا فتنہ، اس لیے صبح شام 100 دفعہ استغفار۔ بھائی اس سے بھی نہیں بات بنتی، بڑے بڑے بلنڈر مار رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹچ موبائل کے اوپر تو 1000 دفعہ استغفار ہونا چاہیے۔ ابھی راستے میں مولانا اسد صاحب بتا رہے تھے کہ شیخ مسعودی کہتے ہیں کہ جو موبائل کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہ دجال کا ایجنٹ ہے، اس نے دجال کے ایجنٹ سے دوستی کی ہوئی ہے، تو اس لیے دجال سے نہیں بچ سکے گا۔ ہر ایجنٹ اپنے مالک کی خیر خواہی تو کرتا ہے نا، لیکن ہمارا اتنا عشق ہو گیا موبائل کے ساتھ، کچھ نہ کچھ۔ اچھا، جو ذکر فکر کیا ہوتا ہے موبائل سے وہ خراب ہو جاتا ہے، رجوع اللہ ختم ہو جاتا ہے، ذکر فکر کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بندے کی کیفیت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ہوتا ہے کہ نہیں، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور میں تو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہوں جو لوگ ہر وقت ہی موبائل کھولے رکھتے ہیں، مجھے تو بڑا حیرانی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم تو نہیں رکھ سکتے، ایسے کھول سکتے۔ میں حیران ہوتا، بہت زیادہ حیرانی ہوتی، کیونکہ میں چھوٹا سا موبائل کبھی 1-2 گھنٹے کھول لوں تو اس کے بعد کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، توبہ استغفار کرنا پڑتا ہے اور تلاوت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ کیفیت ٹھیک ہوتی ہے، ورنہ کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ تو کہ محاسبہ نہیں کرتے اپنا، کثرت سے موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو پرواہی کوئی کہ موبائل کا میرے دل پر کیا اثر پڑ رہا ہے، بلکہ کتنوں کا دیکھا پشاور میں، جہاں جائیں دل کے اوپر موبائل رکھے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کہ بندہ ہے جی، لگتا ہے سانپ چمٹا ہوا ہے ان کو، کوبرا سانپ ہے یہ۔ اب یہ بد نظری ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بد نظری ٹچ موبائل پہ ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو بس آپ کو بیڑا غرق کر دے گا یہ، اور پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ مسئلہ یہ ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرے اس کا ٹائم مقرر کرے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 8 گھنٹے کھول لو، اس سے زیادہ نہیں کھول سکتے۔ اور اسی طرح درود شریف کی کثرت کرے، کم از کم 100 دفعہ تو صبح شام پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اور سلسلوں میں محنت، مجاہدے، فاقے اور چلے کٹوا کے سلوک طے کرواتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اتباع سنت میں کمال پیدا کر کے سلوک طے کرواتے ہیں۔ جس کو اتباع سنت کا کمال حاصل ہو گیا اس کو سلوک طے ہو گیا، اور جو اتباع سنت میں کمی کرے گا اس کا سلوک طے ناقص رہ جائے گا۔ اور حضرت امام ربانی جل ثانی نے 7 قسم کی سنتیں لکھی، یعنی 7 کیٹیگری اس کی بنائی کہ یہ سب سے اعلیٰ سنت ہے، پھر اس کے بعد کی یہ ہے، پھر ایک ظاہری سنتیں جو، پھر ایک باطنی سنتیں کہ قلوب جاری ہو جائیں، لطائف جاری ہو جائیں، پھر معاملات کی سنت ہے، پھر عبادات کی سنت ہے، پھر جو ہے معاشرت کی سنتیں، پھر اخلاق کی سنتیں، بہت حضرت نے 7 قسمیں بنائی ہیں۔ اس سے پھر بندے کی اس کی روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔
درود شریف پڑھیں، محبت رسول ہوگی، محبت رسول سے اتباع رسول خود بخود ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جڑ جائے گا، اور متاثر ہو کے آج کل میرے اوپر اس عید کا غلبہ ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر، کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، نبی کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، قرآن کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، دن رات میں ایک پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور سوچ سمجھ کے پڑھنا، اس کا اپنے اوپر اثر لینا، یہ تو بہت کم ہوتا ہے، تو پھر نہ قدری ہے، تو پھر نہ قدروں کو سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کی قدر نہیں کر رہے، نبی کی قدر نہیں کر رہے، اللہ کی قدر نہیں کر رہے، تو یہ احساس ہو کہ میں قدر نہیں کر رہا، وما قدر اللہ حق کا قدر۔ اب اس کو بار بار چھٹا چیز ہوتی ہے رابطہ شیخ۔ یہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ جو رابطے میں بڑھ جاتا ہے وہ روحانی ترقی میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے مکتوبات میں مجھے ایک خط لکھا تھا جس میں فرمایا رابطہ محبت، شیخ کے ساتھ محبت کا رابطہ بڑھ جائے، بس اس سے پھر کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے لیے محبت ہے نا، تو شیخ کے ساتھ محبت سمجھ نہیں آتی لوگوں، بیوی کی محبت جائز ہے، بچوں کی محبت جائز ہے، ماں باپ کی محبت جائز ہے، استاد کی محبت جائز ہے، ایک شیخ کی محبت ناجائز ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ان شیخ کے ساتھ کیوں محبت کریں، بھئی فیض لینا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، محبت تو ضروری ہے، یہ اس میں تو اللہ کی نسبت اندر ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں، اس کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ یقین کریں کبھی آپ نے محبت کر کے دیکھی نہیں اور اظہار محبت نہیں کیا، کبھی اظہار محبت کرنا پڑتا ہے، اس میں خط میں لکھ کے کر لے کہ پہلی اپنی خامیاں کمیاں، پھر معمولات لکھے، پھر آخر میں اظہار محبت بھی کر دے، اور چکر بازی نہ کرے، جو ہے دل میں وہی لکھے، پتہ چل جاتا ہے محبت کا، آخر اتنے عرصے سے ہم محبت کر رہے ہیں، کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، فوراً محبت کو پتہ چلتا ہے۔ تو اگر چکر بازی کرے گا تو پھنسے گا، وہ ہر جگہ چالاکی چل سکتی ہے، شیخ کے ساتھ جو چالاکی چلے گا ہی بس اس کا بیڑا۔ میں صبح کا اٹھا ہوا ہوں، تھکا ہوا، لیکن پھر بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے سونا چاہیے نا، کیونکہ میرے ساتھ 10واں بیان ہوگا یہ، پھر بھی ابھی بھی ہم جوان ہیں، 1-2 گھنٹے کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، ورنہ تم لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیا مسئلہ ہوا، ایسے پھنسے ہیں کہ چھوٹیں گے کیسے۔ ہمارے زیمبیا میں ہم اعتکاف پہ بیٹھتے تھے نا، تو رات کو 1 بجے بیان ہوتا تھا جو 2:30 بجے تک چلتا تھا، وہ بیان بڑا مشکل ہوتا تھا سننا، اس میں نیند بہت آتی، اتنی نیند آتی تھی کہ اللہ کی قسم۔ پھر حضرت ہنساتے تھے ہم لوگ، کوئی نئی نئی باتیں سناتے تھے، ہنساتے تھے کہ ان کی نیند غائب ہو۔ تو اس لیے بھائی رابطہ اصل ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی ہمارے پردادا پیر فرماتے پہلے آنے استعمال ہوتے، فرمایا 16 آنے میں سے میرا 16 آنے کا 1 روپیہ بنتا تھا، 15 آنے سلوک رابطہ شیخ سے طے ہوتا ہے، 1 آنا ورد وظیفے سے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 95% رابطہ شیخ سے ہوتا ہے، 5-10% ورد وظیفے سے ہوتا ہے۔ تو شیطان رابطے میں کمزوری ڈالتا ہے، بس یہ کام وہ کام فلاں کام، بھئی شیخ سے رابطہ کرنا کوئی کام نہیں، وہ اس طرف نہیں آنے دیتا۔ یقین کریں میرے میں یہ کمزوری نہیں ہے کہ میں مراقبے کم کیے میں نے، لیکن میں نے شیخ کی کتابوں کو لکھا پڑھا، میرا مزاج لکھنے پڑھنے والا تھا،
تو اسی لکھنے پڑھنے کے ذریعے مجھے یکسوئی حاصل ہوئی، لیکن اگر میں مراقبے کر لیتا تو بہت زیادہ اور ترقی کرتا۔ لیکن ہمیں قرآن کے ذریعے، حضرت کی کتابوں کے ذریعے بہت فیض ملا، لیکن رابطہ مضبوط رکھا۔ معمولات میں کمی آ گئی لیکن رابطے میں کمی نہیں کی، رابطہ بڑا شیخ سے مضبوط رکھا۔ ایک سالک تھا، اس نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا کریز تھا، جنون تھا؟ فرمایا اپنے شیخ کو ہمیشہ خوش رکھنے کا اور اتباع سنت میں کمال حاصل کرنے کا کریز، کہ اتباع سنت میں کمال حاصل ہو جائے اور شیخ کو میں خوش رکھوں۔ حضرت امام ربانی مجھے زین ثانی کو کسی نے خط لکھا کہ جی مجھے کوئی کیفیات نہیں، واردات نہیں، تو حضرت نے فرمایا دو چیزیں اگر ہوں، دنیا جہان کی ظلمتیں آپ کے دل میں ڈال دیں تو کوئی فکر نہیں، آخر کار آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ ایک اتباع سنت میں کمال حاصل ہو جائے، دوسرے شیخ کی محبت میں کمال حاصل ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، بس سارے کام آسان۔ تو جو رابطہ شیخ ہے یہ اصل میں محبت شیخ ہوتی ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ کیونکہ جب محبت ہوگی نا، جیسے چھوٹا بچہ ہنستا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے تو اس پہ پیار آتا ہے، اسی طریقے سے جب سالک آداب کا خیال رکھتا ہے، محبت کا مظاہرہ کرتا ہے تو شیخ کو پیار آتا ہے تو وہ توجہ دیتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے۔ اور بچہ کھیلتا رہے تو ماں دودھ دیتی نہیں اس کو، کہ جی کھیل رہا ہے، سو رہے، سونے والے کو تو کبھی نہیں دیتی۔ کبھی ہوا کہ ماں جی سوئے ہوئے بچے کے منہ میں دودھ دے؟ تو ایسے ہی جو سوئے رہتے ہیں وہ پھر موئے رہتے ہیں، ان کے منہ میں نہیں دودھ دیتے کہ جی دودھ پی لو زبردستی آپ، تو جاگیں گے تو بات بنے گی نا۔ تو اس لیے رابطے میں بڑے آگے، اس کے لیے میرا کتابچہ بار بار پڑھے، رابطہ شیخ کے مؤثر طریقے۔ یہ جان استاد پتہ نہیں کس چیز کا استاد ہے یہ، تو یہ ہماری کتابیں چھاپتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے کہ جلدی چھاپ کے دے دیا کرے۔ تو رابطہ شیخ کے مؤثر طریقے، 10 طریقے لکھے میں نے اس میں، کس نے پڑھا اب تک وہ کتاب؟ ایک، بس نہ خلفا نے پڑھا، جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے، حالانکہ وہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا اپنے میرے لیے نہ پڑھو، اپنے سالکین کو پڑھاؤ، بس یہ کھانے اور کے لیے رکھے ہوئے کھلاتے رہیں پلاتے رہیں، تو ایسے یہ ولی اللہ بن جائیں گے۔ بھائی ان کو کوئی کتابچہ پڑھاؤ، کوئی آداب شیخ پڑھاؤ، کوئی رابطہ شیخ پڑھاؤ، تاکہ ان کو عقل سمجھ آئے کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ نہ خود پڑھتے ہیں نہ اوروں کو پڑھاتے، تو ایک بندے نے پڑھا ہے بس۔ حالانکہ رابطہ تو اتنا زبردست ضروری ہے، جیسے حضرت نے لکھا معمولات نقش بندیہ، اس کے آخر پہ بھی رابطہ شیخ لکھا ہوا، تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ طریقے سے ترقی رابطہ شیخ سے ہوتی۔ ادھر ایک کدھر ہے عارف باللہ، وہ جو آج اس کو بڑی ڈانٹیں پڑی ہیں کہ میں نے کہا کاپی پینسل رکھ، یہ مردانی ہے، بلکہ مردانی ہے، تو اس کو ڈانٹیں پڑی ہیں، یہ وہاں سے آیا ہے تو سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ، تو میں نے کہا رابطہ رکھو۔ اب گاڑی میں تو رابطہ رہتا ہے، جب یہ دیر کریں گے تو ڈانٹ پڑے گی، سیدھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، تو گاڑی میں تو فیض ملتا ہے زیادہ۔ ہم نے تو اپنے شیخ کے ساتھ گاڑی میں سفر کیا 30 سال، جب موقع ملتا ساتھ جاتے، تو پھر نظر پڑتی تھی، سوال جواب کرتے تھے، پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
بہت فائدہ ہوتا ہے گاڑی چلانے والے کو اور گاڑی میں بیٹھنے والے کو، لیکن سفر ہی نہیں کرتے۔ مجھے یہ تقاضا، وہ تقاضا، فلان تقاضا۔ شیخ کی صحبت کا تقاضا کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ شیخ کی صحبت کا تقاضا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ بھی تو تقاضا ہے کہ نہیں؟ صحبت سے ہی تو صحابی بنے، صحبت سے تابعی بنے، صحبت سے تبع تابعی بنے، صحبت سے ہی قیامت تک اللہ والے بنے، اور آپ کو صحبت کا تقاضا ہی نہیں، خواہشات کے تقاضے ہیں، بس یہ مل جائے، وہ مل جائے، فلاں مل جائے۔ تو بھئی صحبت سے رنگ چڑھتا رہتا ہے، عجیب و غریب رنگ چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، شیخ پر اللہ کا رنگ چڑھا، وہی رنگ وہ دوسروں پہ چڑھا دیتے۔ اس لیے بھئی ہمارے ہاں حضرت مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں رابطہ شیخ فرائض و واجبات میں سے، یہ لکھا ہوا کہ جیسے نماز میں فرض اور واجب ہوتے چھوڑ دیں تو نماز ختم، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا روحانیت کی ترقی میں رابطہ شیخ فرائض و واجبات میں سے ہے، تصوف کے فرائض و واجبات میں سے۔ اس لیے فرمایا ہر مہینے خط لکھیں، نہیں تو 15 دن بعد، نہیں تو ہفتے بعد، تو ضرور اپنے حالات سے شیخ کو بتائیں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، میں معمولات کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، مراقبہ، وقوف قلبی۔ آپ کچھ بتائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اطلاع ہوگی تو اصلاح ہوگی، جب آپ اطلاع نہیں دیں گے تو اصلاح بھی نہیں ہوگی، سبق بھی آگے نہیں ملے گا۔ آپ بتائیں گے کہ میں یہ کچھ کر رہا ہوں، پھر آگے ترقی ہوگی۔ نہیں بتائیں گے تو پھر اپنے ہی نقصان کریں گے، ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ تو شیطان بڑا چکر باز ہے، وہ سب سے زیادہ جلدی رابطہ کٹواتا ہے۔ جی فوتگی ہو گئی، جی بچہ بیمار ہو گیا، فلاں کام، ایسے تقاضے کہ جس کی حد۔ اور دوسرے ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بس تقاضوں کی لائنیں لگا دی۔ جب ہم نے تبلیغ میں وقت لگایا تھا، صرف پیشاب کو چھوٹا تقاضا کہتے تھے، پاخانے کو بڑا تقاضا کہتے تھے، بس یہ تقاضے ہوتے تھے دو۔ اب ہر چیز ہی تقاضا بنا دی۔ اس امیر کو جی تقاضا ہے، تقاضے کے بہانے اندر جا کے سو گئے، جی نیند کا تقاضا ہے، موبائل کا تقاضا ہے، جی باتیں کرنے کا تقاضا ہے، فلاں تقاضا ہے، اور تبلیغ کا تقاضا چھوٹ گیا۔ اتنے یہ چکر بازی نہیں، جو تقاضا نہیں ہے اس کو تقاضا بنا لیا۔ اور دیکھا دیکھی تبلیغ والوں کے پیچھے اور لوگوں نے بھی، ہمارے جو ہے سالکین نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ حضرت تقاضا ہے اس ہفتے میں مجلس ذکر میں نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی کیا تقاضا بتاؤ؟ تو جی ہے تقاضا، آپ کو نہیں بتا سکتے، اگر بتایا تو آپ اصلاح کر دیں گے، ہم اصلاح نہیں کروانا چاہتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کے تقاضوں کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کے تقاضے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراء یوما ثقیلا، یہ جلدی آنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کا دن، کہ اس دن کیا بنے گا۔ تو بھئی یہ رابطہ، یہ اصل اصول ہے، اس کے ذریعے کام بنتا ہے۔ تو جتنے سالکین جس خلیفہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ساتھ شدید ترین رابطہ رکھیں، شدید ترین رابطہ رکھیں، اور یاد رکھیں جب تک کہ دنیاوی تقاضوں کے اوپر چھری پھیر کے آپ دین کے تقاضے کو آگے نہیں کریں گے، اس وقت تک بات بنے گی۔ یقین کریں، ایسے کام نہیں ہوتا، قربانی کرنی پڑتی، قربانی کرنی پڑتی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
قبولیت قربانی سے ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ بھی کام ہو جائے، دنیا کے کام سارے کر کرا کے پھر آخر میں. حضرت مولانا یوسف دہلوی دوسرے امیر دعوت و تبلیغ کے فرماتے تھے ایک انتظامی چلے ہوتے ہیں، ایک ایمرجنسی کے چلے، اچانک چلہ لگانا پڑتا ہے. فرمایا ایمان یقین بنتا ہے ایمرجنسی کے چلوں سے، انتظامی چلوں سے ایمان یقین نہیں بنتا. اللہ کی مدد نظر آتی ہے ایمرجنسی کے چلوں سے. ایمرجنسی میں چلہ لگایا، بہت سی قربانیاں کی، اللہ نے نقصان کوئی نہیں ہوا. آج تک کوئی تبلیغ میں نکلا اور اس کا نقصان ہو گیا وہ پیچھے ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے خود ذاتی تجربے کیے، نقصان نہیں ہوا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی ظاہراً قربانی لیتے ہیں لیکن حقیقتاً قربانی نہیں لیتے. تو ظاہری طور پہ تھوڑی سی قربانی نظر آتی ہے، پھر حقیقت میں اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہم بھائی رابطہ ضروری ہے، اور رابطے میں خط لکھیں، میسج بھیجیں، ملاقات کریں. ہمارے ہاں ہفتے کی شام کو وہاں رات رہتے ہیں لوگ، وہاں آ جائیں، اس سے فائدہ ہوگا. اب آپ لوگوں نے عید ملی ہے، مجھے تو شکوہ ہے 2-3 خلیفہ کو میں نے ڈانٹا ہے، پھر انہوں نے مجھے عید مبارک کہنی شروع کی. باقی سارے بس کھا پی کے سوئے پڑے. میں رشتہ داروں کو عید مبارک کہا، بیوی بچوں کو کہا، محلے والوں کو کہا، مسجد والوں کو کہا. ایک دشمنی ہے تو شیخ سے ہی دشمنی ہے جو ان کو عید مبارک نہیں کہا. کیوں صحیح صاحب کہا؟ یعنی کوئی لفٹ ہی نہیں شیخ کو. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ عید مبارک کہنے کے لیے تیار نہیں، شیطان بلا دیتا ہے. اور ہم عید مبارک تو کیا کہنی ہوتی ہے اپنے شیخ کو، ہم عید پڑھتے ہی شیخ کے پاس جاتے ہیں. کتنے سالوں سال عید اپنے حضرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. قربانی والی عید اور دوسری عید. قربانی والی عید میں اب جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، اس کے انتظام کرنے پڑتے ہیں، ورنہ دونوں عیدیں ہم حضرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب حضرت روس جانے لگے نا تو مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں مذہب نواز شریف حضرت کے گھر کے قریب. تو کسی نے کہا جی آپ ہمیں چھوڑ کے روس جا رہے ہیں، تو ہمارا تو کوئی خیال نہیں رکھا آپ نے. تو حضرت جلال میں آ گئے، کہا میں 10 سال تمہارے دروازے کھٹکھٹائے، تم نے میری بات نہیں سنی، تو اللہ اگر مجھے باہر لے کے جا رہا ہے تو اب کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ ادھر گاؤں میں اس کے جھنگ کے گاؤں میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، پنڈی میں بیوی بچے رہتے ہیں، عید میرے پاس پڑتا ہے آپ کے. تو فرمایا اگر ایسی طلب ہوگی تو پھر توجہ بھی ہوگی. آخر اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں. کیونکہ ہمارا نظریہ تھا عید تب ہوگی جب دید ہوگی. شیخ کی دید کر کے دیدار کر کے پھر ماں باپ کو بھی مل دیں گے، بیوی بچوں کو سارا سال ہی ملتے رہتے ہیں. اور یہاں شیخ کو اٹھا کے وہ کھڈے میں پھینکا ہوا. اچھا جی حضرت موٹر وے سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا سلام ہی کر لیں، آپ سو تو رہے ہیں، چلیں ہمیں پہلے بات کر لیں بعد میں سو جانا. کوئی پتہ نہیں کہ وہ آرام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، بس بڑم اندر آ گئے. تو ایسی تھوڑی بات بنے گی. بھائی عید مبارک کہیں، میسج بھیجیں، سلام دعا کریں یا کسی اور کے ہاتھ بھیج دیں، پھر یہ بات بنے گی. اگر آپ یہاں عید مبارک نہیں کہتے، قیامت والے دن اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو جب آپ نے نہ کبھی عید مبارک کہی، نہ کبھی ملاقات کی، نہ کبھی خانقاہ میں، ہم آپ کو پہچانیں گے؟ سو شیل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو یہ بندہ انجانے میں ایسی الو بے وقوفیاں کرتا ہے کہ اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں دی.
میں کئی دفعہ ناراض ہوا ہوں دوستوں سے، یار سب کو ہی دوبارہ کہہ رہے ہیں، ہم کون سا آپ سے سوئیاں مانگ رہے ہیں کہ سوئیاں کھلاؤ ہمیں لا کے، ویسے ہی ہم کم کھاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں آپ لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کے۔ کہتے ہیں جی یاجوج و ماجوج پتہ نہیں کون سی قوم ہے۔ میں نے کہا پٹھانوں کو آگے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو نظارے نظر آ جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی چائنا والے یاجوج و ماجوج ہیں، کوئی کہہ رہا ہے روس والے ہیں، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کہ جو چیز آئی تو کھا چھوڑی، پتہ نہیں کہاں ہے یاجوج و ماجوج۔ تو اس لیے بھائی رابطہ رکھو، اس سے سب سے زیادہ خطر۔ میں غور بتا رہا ہوں، حالانکہ میرا کوئی بیان کرنے کا موڈ نہیں تھا، ہلکے پھلکی سی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہماری ہمیشہ سالوں سال عادت رہی کہ شیخ کی پہلی نظر آخری نظر ہم نے ریسیو کرنی ہے، وصول کرنی۔ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے تھے، آخری سلام دعا اور آخری نظر، اور لینے جاتے تھے، اور وہ جو پہلی نظر ہوتی تھی اس کی کیا کہنے، وہ محبت ہو، شفقت ہو، ملاقات، کیا کہنے۔ تو ہمارے مشاہد کی پہلی نظر اور آخری نظر، یہ تو محبت والوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ آداب پڑھتے ہیں۔ آداب پڑھیں گے تو آپ کو محبت کا کوئی طریقہ سلیقہ آئے گا۔ بس ایک چیز آپ میں بہت اچھی ہے، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، کوئی اور بھی چیز پیدا کرے نا آپ، تو محبت ہو، محبت میں بندہ ملاقات چاہتا ہے، ملاقات میں پھر بات بنتی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہوگا۔ اسی طرح شیخ سے ملاقات کا شوق، اللہ زندگی میں ہماری برکت دے۔ جیسے اس وقت ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے پتہ نہیں کتنی منتیں کرنی پڑ گئی، مین گیٹ پہ لکھا ہے ملاقات بند ہے، بڑی مشکلوں سے ملاقات ہوتی، سلام لینے پڑتے بس۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے، ایسے موقع آ جاتے ہیں مشاہد کے ساتھ، کبھی بیماری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، لکھنے لکھانے کی وجہ سے وقت نہیں ہوگا کہ آپ سے سلام کر سکیں گے۔ ابھی تو ہمارا مدنی دور شروع ہو رہا ہے، مکی دور میں تو تھوڑے سے 313 ہی ہوتے ہیں، پھر مدنی دور میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر مشائخ کے ذریعے فوجوں کی فوجیں ہدایت کی طرف آتی ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت نے کوئی 80 ملکوں میں دین کی دعوت کا کام کیا۔ جب حضرت روس گئے تھے تو 7 مہینے میں کوئی 6 لاکھ لوگ بیعت ہوئے، اتنا فیض پھیلا تھا۔ حضرت نے تو بڑی عالمی سطح پہ کام کیا، پہلے پاکستان میں علماء طلباء پہ کام کیا، عوام پہ، پھر کئی سال امریکہ کی 22 ریاستوں میں کام کیا، پھر روس میں کی 7 ریاستوں میں کام کیا، پھر اب افریقہ میں حضرت کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کہاں کہاں گئے۔ حضرت فرمائے کہ وہ ادھر کیپ ٹاؤن بندرگاہ ہے ساؤتھ افریقہ، وہاں میں چلتا گیا حتیٰ کہ زمین ختم ہو گئی، وہاں لکھ کے لگا دیا سائنسدانوں دی اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ تو فرمایا سمندر میں میں نے پاؤں ڈال کے کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ تیری دنیا ختم ہو گئی ورنہ میں اور آگے چلا جاتا۔ تو یہ ہے مشائخ کے ارادے، اور ہم کہتے ہیں جی پشاور میں آ کے ہمیں فیض پہنچاؤ، موٹر وے پہ نہیں آ سکتے ہم، تو ایسے بھی کوئی بات ہوتی۔ ہم جب بھی آتے ہیں 2 3 دن 5 دن 4 دن کے لیے میں آتا ہوں بھئی، اب آئیں، حالانکہ یہاں اتنی گرمی ہے، اسلام آباد میں موسم اچھا ہے، اتنی گرمی ہے کہ بندے کو پسینے چھوٹتے، اور مسجدوں میں آپ لوگ روشن دان نہیں رکھتے، ایگزاسٹ فین نہیں لگاتے، تو بندے کا کباڑا ہو جاتا ہے، تورا بورا ہو جاتا ہے ادھر ہی۔ لیکن آپ کو کیا، اگلے بندے کا جو مرضی ہو جائے۔
تو اس لیے بھائی ہم قربانی کر کے آئیں. اب دیکھو حضرت نے کتنے لوگوں کو دعوت دی، وہی تھوڑے سے لوگ بیٹھے، حالانکہ یہ پورا ہال فل ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب کہ سست ہو گئے، غافل ہو گئے. عام لوگ دعوت نہیں دیتے. دیکھو جو تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اس کو ہم دعوت کم دیتے کہ اگر انہوں نے اصلاح کرانی کرا لے، لیکن جو نہیں جڑے ہوئے تبلیغ کے ساتھ ان کو تو جوڑو نا. یہ تو آسان طریقہ ہے بھی. توبہ طیب ہو گئے، معمولات کر لو، انشاءاللہ کبھی کبھی سلام دعا کر لو، مجلس ذکر میں آ جاؤ تو آپ کی روحانی ترقی ہوگی. حتیٰ کہ آپ کو فرض نمازیں تو ہوگی، تاکہ اس نیت سے کہ یہ لوگ جہنم سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے بچائیں. لوگ جہنم کی طرف دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کلمے پہ موت آ جائے اور جہنم سے لوگوں کو بچائیں، اور ہم سب کی اللہ بخشش بھی فرما دے اور کلمے پہ موت بھی نصیب فرما دے. تو انشاءاللہ ہر آدمی دعوت دے گا. سوات رکھنی چاہیے. عصر سے مغرب تک تو ختمات ہونے چاہیے، مراقبہ ہونا چاہیے. مغرب سے عشاء اور بیانات ہونے چاہیے، پھر آخر پہ مراقبہ اور دعا کرو. اس سے کیا بنے گا اتنے موٹے موٹے بندوں کو؟ اب دیکھو نا، یہ موٹا وہ موٹا وہ موٹا، سارے موٹوں کی لائن لگی ہوئی. تو ان کو عصر مغرب کی تھوڑی دیر کے لیے کیا بننا؟ وہ تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. مولانا مجلس ذکر کو جاندار بناؤ. اس وقت ختمات ہوں، مراقبہ ہو، لوگ سے مطلع کیا، کوئی اور تو پوچھیں، تھکے بیٹھے. آپ کی زندگی میں محبت شیخ کیسے پیدا ہوئی؟ کیا آپ کی زندگی میں محبت شیخ کیسے پیدا ہوئی؟ میری زندگی میں محبت شیخ کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت سے نے فرمایا اس کا اٹھنا دیکھیں، بیٹھنا دیکھیں، بولنا دیکھیں، ڈیلنگ دیکھیں اس کی، اور دعا مانگے اللہ سے کہ مجھے اپنے شیخ کے ساتھ جنونی محبت عطا فرمائے. تو اس کی صفات کو دیکھے، اس کی خوبیوں کو دیکھے، اس کی اتباع سنت کو دیکھے، اس کی دین کی دعوت کو دیکھے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے، اس کا دین کا غم دیکھے، فکر دیکھے. ساتھ سفر کرے موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں، جو کوئی جگہ مل جائے تو اس کے بیٹھ جائے. تو سفر میں اس کے ساتھ ہے، پھر محبت بڑھے گی، کیونکہ سفر میں وہ توجہ کرتا ہے. پھر فائدہ وہ عرب اللہ صاحب، آپ بتاؤ سفروں میں کیا کیا چیز اب آپ کو فائدہ ہوا؟ کھڑے ہو کے بتا ذرا، لیکن پشتو میں نے اردو میں بتا، اونچی بول. یہ پنکھا بند کر لو. کیا کیا اصلاح ہوئی آپ کی؟ کیا کیا فائدے ہوئے؟ دل گرم ہو جاتا ہے. یہ کہیں کہ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر کا بھی زور لگتا ہے. تو سستی غفلت کیسے دور ہوگی؟ اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، یہ پیرانے پیر صاحب ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، بھائی جلدی آ کے بیٹھو گاڑی میں. ہمارے حضرت بھی ڈانٹتے تھے کہ میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں کوئی پیچھے نہ رہے، فوراً آ کے بیٹھو. تو ڈانٹ تو پڑے گی. اصلاح تو تبھی ہوگی نا، اب تک کسی نے ڈانٹا نہیں تو اصلاح کیسے ہو سکتی؟ یہ تو شیخ کا احسان سمجھ. ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کے اوپر شیخ کی بڑی نظر ہے جو آپ کو ڈانٹ پڑی. یقین کریں، ہم قریبی کچھ دوست ہوتے ہیں محبت والے، ہم مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو حضرت نے آج بڑا ڈانٹا ہے.
تو آپ کا آپریشن کر کے گند نکال دیا اندر سے. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور آج کل کے سالکین برا مناتے ہیں. امام ربانی جزا ثانی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب جو شیخ سالکین کی کمیوں کوتاہیوں اور غلطیوں کی اصلاح نہ کرے وہ مداحن ہے، سست ہے، غافل ہے. اور شیخ جس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کی اصلاح کرے اور وہ برا منائے تو اس کی بدبختی شروع ہو گئی. اس کی بدبختی شروع ہو گئی. یہ اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتا. یہ ضروری ہوتا ہے. یہ تو احسان سمجھنا چاہیے کہ ڈانٹتا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بھئی ہمارے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، گاڑی میں بھی لفٹ دی ہوئی، اتنے احسانات کر رہے ہیں، تو ساتھ آپ کی پھر دل دماغ کو بھی تو پاک صاف کرنا ہے. تو یہ تو ضروری ہے. پھر کس لیے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، موٹے کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ آپ انسان بنیں، اچھی عادتیں اپنائیں، اتباع سنت پیدا کریں اپنے اندر. یہ لکھتا نہیں تھا، ویسے ہی ساتھ چل رہے ہیں جی. امام بخاری کا چھوٹا بھائی، میں نے کہا لکھو لکھو. اب تیسرے دن اس کو ہوش آیا لکھنے کا. بیٹھ جا. آپ بتاؤ ساکت. ماشاءاللہ یہ بڑا سمجھدار انجینئر ہے یہ. اور شکر ہے اس کو نوکری نہیں مل رہی کہ پھنسا ہوا میرے ساتھ. بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو جیسے سازش کو یہ فیل ہوا کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ ہمیں کوئی سلیقہ نہیں ہوتا. ہم لوگ بدتمیزی جیسے طوفان بدتمیزی میں چاہے ہوا کہیں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ نہیں معلوم کہ کتنے ہم سے عمر میں بڑے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہیں. ہم بے ادبی سے اور بے خیالی سے بدتمیزی سے ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. اور حضرت جی ایک چیز اس سازش کو محسوس ہوئی ہے کہ دعائیں جو ہے نا سفر میں، کیونکہ وہ جو کبھی کبھی جو ساتھی ہوتے ہیں اتنی طلب سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعاؤں میں ایک عجیب سی مہک اور خوشبو ہوتی ہے. تو وہ سازش کو محسوس ہوئی ہے سفر میں جو ہے. ابھی بھی ہم لوگ بیٹھے محسوس نہیں کرتے. دیکھو سفر میں بہت زبردست چیز کیفیت ہوتی ہے. اسے شیخ کی توجہ عروج پر ہوتی ہے. وہ جگہ جگہ بیان کر رہے ہیں، نئی سے نئے علوم معارف اس کے دل پہ القاء ہو رہے ہیں. نمازوں پر، بیان میں، گاڑی میں، ہر وقت وہ توجہ کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں وہ آپ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تہجد کی تلقین کر رہے ہیں. آپ کو کہیں سنت میں کمی آ گئی اس کی تلقین کر رہے ہیں، پیار کس سے سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ کے سمجھا رہے ہیں، کبھی اشارے سے سمجھا رہے ہیں، تاکہ آپ خوبصورت اور خوبصیرت بنیں. پھر ذکر کی تلقین کر رہے ہیں، پھر لطائف کہیں موقع ہو تو تازہ کر رہے ہیں نماز کی حضوری کی بات کر رہے ہیں، تہجد کا رونے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے 40 نمبر لکھے کہ 40 طریقے سے ہم نے اپنے شیخ سے فیض اٹھایا. تو یہ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ویسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو جب بندہ شیخ سے جدا ہوتا ہے اور پھر وہی نفس اور شیطان اور ارد گرد کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا او ہو میرا کتنا اچھا وقت گزرا حضرت کے ساتھ. اب پھر وہی کچھ شروع ہو گیا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے. ایسے نہیں پتہ چلتا. ابھی آپ لوگوں نے لکھی نہیں یہ چیز. اگر ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تو اب پتہ نہیں 50-60 چیزیں جمع ہو جاتی کہ ہم نے یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا. چلیں جی مفتی اسد صاحب بتائیں. یہ ماشاءاللہ مجھے پنڈی سے لے کے آئے ہیں، چھوڑنے بھی جائیں گے. آپ نے کیا خاص چیزیں سیکھی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے تاکہ شیطان پیچھے ہٹ جائے. اس کو کندھے پہ رکھ لیں، سنت ہے کندھے پہ رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے بننا ہے اور ماشاء اللہ یہ بڑی بات آپ نے سیکھ لی. دوسری بات یہ ہے کہ معمولات میں اضافہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. کل ابھی میں ساتھیوں سے بات کر
रहे थे, लेकिन तवज्जो इस तरह थी कि हमें आराम नहीं आ रहा था कोई मामूलात में, बल्कि एक मेरी बेटी कोई बात ना हो सके, वो भी तहज्जुद कर रहा पड़ रही, वो असर ये था। दूसरी बात ये है कि मुराक़बा जो है उसमें इजाफा हो गया, माशाअल्लाह। बहुत इजाफा हो गया, तो फिक्र भी जो उसका इजाफा हुआ। और जो आप हज़रात बार बार जो नसीहत करते हैं कि एक तो बयानात होते हैं, एक मुख्तलिफ मजालिस में आप बातें हमारे होते हैं, तो वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इसलिए कि उसमें खुसूसी तवज्जो होती है और वो बिल्कुल दिल पर जो है दिल पर लगती है, तो वो बिल्कुल नक्श हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मजालिस की बात होती है। माशाअल्लाह। इसने सीखा है ना, क्योंकि जान भी लगा रहा है, माल भी लगा रहा है, गाड़ी भी लगा रहा है, वक़्त भी लगा रहा है, तो सीखेगा तो सही। जो मुफ्त हो रहा है उसका वो क्या सीखेगा। जैसे दावत तबलीग वाले कहते हैं ना कि जान माल वक़्त लगाओ तो कुछ मिलेगा। अब जो जान माल वक़्त लगा रहा है उसको समझ आएगी ना कि मैं इतना वक़्त लगा रहा हूँ। और शुक्र है इन्होंने बहाना नहीं मारा, नहीं तो गाड़ियों वालों पे बैठे। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर बंदे को नेमत के मुताबिक ज़रफ़ न मिले तो वो नेमत उसके लिए ज़हमत बन जाती। कई लोगों की गाड़ी होती है ना, नहीं नहीं जी हम नहीं 3 बंदे बिठाते, 2 बिठाएंगे 1 बिठाएंगे, वो नीचे लगती है। अब इसको नहीं गाड़ी की फिक्र के नीचे लग रही है, हमें मुझे फिक्र होती थी यार तू थोड़ा संभाल के चला, ये नीचे लगती है। तो जब बंदा इस तरह अपने आप को फना कर देता है, वक्फ कर देता है, जान माल वक़्त हर चीज, बस फिर शेख उसकी तरफ खूब तवज्जो करता। शेख खुश हो गया तो बस 14 तबक रोशन हो जाता। इसलिए हमारे हज़रत फरमाते हैं शेख की रज़ा में अल्लाह की रज़ा होती है। फरमाया हदीस शरीफ है वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, लेकिन शेख तो उससे ज़्यादा बड़ा होता है, उससे तो तल्लुक सिर्फ अल्लाह की वजह से होता है। क्या उसकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा नहीं होगी? वालिद में तो नुकसानियत आ सकती है, कोई ख्वाहिशात आ सकती हैं, कोई लालच आ सकता है, यहाँ क्या होगा? तो इसलिए जो जान माल वक़्त हर चीज़ लगाता है, शेख अगर बिलफर्ज उसको ना भी दे सके लेकिन अल्लाह तो बहुत कुछ दे सकता है उसको, याद रखें ये बात। तो इसलिए जो जान माल वक़्त अपनी हर चीज़ लगाएगा, अगर शेख नहीं भी दे सकता अल्लाह उसको ऐसी जगह से देगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं हो। तो इसलिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। माशाल्लाह इन्होंने 3 दिन बड़ी खिदमत की, साथ साथ रहे, हर जगह साथ। तो क्योंकि मुसलसल साथ रहने से शेख की तवज्जो उसकी तरफ जाती है, क्योंकि कभी कभी कैफियत बनती है ना तो वो बार बार तवज्जो करता है, बार बार दुआ करता है, तवज्जो करता है, राज़ी होता है।